بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اسلامی بھائیوں، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں میں ہے، اس مہینہ میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے مہینہ یعنی اس مہینہ کے اکثر ایام میں آپ روزے رکھتے تھے۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی احادیث کی کتابوں میں وارد ہے کہ وہ شعبان کے مہینہ میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتی تھیں۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ سلف صالحین شعبان کے مہینہ میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے تھے۔ گویا یہ رمضان المبارک کا استقبال اور رمضان کی تیاری کا ایک حصہ تھا، تاکہ وہ شعبان کے مہینہ سے ہی اپنے آپ کو نیکیوں کے کاموں میں مصروف رکھیں اور نیکیاں کرنے کی عادت ڈال لیں۔ نفل روزے تاکہ رمضان کے مہینے کا روزہ ان پر شاق نہ گزرے، غیر ضروری مصروفیات سے کنارہ کش ہو کر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہونا، تاکہ
آنے والے مہینہ میں ہماری زبان بھی لغو باتوں سے محفوظ رہے اور ہمیں اتنا وقت بھی نہ ملے کہ ہم غیر ضروری کام کریں جن کاموں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے دانستہ یا نادانستہ کوئی غلط کام ہو جائے۔ اس لیے وہ رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تلاوت قرآن کریم میں خاص طور پر مصروف کر لیتے تھے۔ اور تیسری بات، مال کی زکوٰۃ نکالنا، اس کا دو مقصد تھا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ حساب و کتاب لے کر نہ بیٹھنا پڑے، رمضان کے قیمتی اوقات کو، اس کی قیمتی گھڑیوں کو ہم اس میں صرف نہ کریں، بلکہ ان اوقات کو ہم بچائیں دیگر عبادتوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مقصد ان کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق لوگوں تک رمضان آنے سے پہلے زکوٰۃ کا مال پہنچا دیں، تاکہ وہ بھی رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کر لیں، کھانے کی تیاری، پہننے کی تیاری، دیگر ضروریات پوری کرنا، تاکہ رمضان کے مہینہ میں عبادت کے لیے وہ بھی فارغ رہیں، رمضان کے مہینہ میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے انہیں وقت نہ لگانا پڑے، انہیں لوگوں سے نہ ملنا پڑے، انہیں در در نہ جانا پڑے۔ تو شعبان کے مہینہ میں زکوٰۃ نکالنے کا دونوں مقصد تھا، رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا اور رمضان کے لیے زکوٰۃ لینے والوں کو بھی فارغ کرنا کہ رمضان کا مہینہ وہ عبادت کا مہینہ کے طور پر گزاریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بیشتر ایام میں روزہ رکھتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ کیوں فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان گزر جائے تو اس کے بعد روزے مت رکھو، یعنی 15 شعبان کے بعد سے رمضان سے کے پہلے تک نفل روزوں کے رکھنے سے اس حدیث میں منع کیا گیا۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین کی دو رائے ہے۔ ایک جماعت محدثین کی اس حدیث کو تحقیق کے کسوٹی پر جب پرکھتی ہے تو اس کو ضعیف قرار دیتی ہے،
اور دوسری جماعت اس کو قابل عمل بتلاتی ہے۔ جو جماعت اس کو ضعیف قرار دیتی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ نفل روزے شروع شعبان سے لے کر شعبان کے آخری ایام تک رکھے جا سکتے ہیں، اور جو جماعت اس حدیث کو قابل عمل قرار دیتی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث میں نصف شعبان کے بعد سے نفل روزوں کے رکھنے سے منع کیا گیا۔ منع اس لیے کیا گیا تاکہ روزہ رکھنے والا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ایام میں روزہ رکھ کر وہ کمزور ہو جائے اور رمضان کے روزوں کو پوری نشاط کے ساتھ نہ رکھ سکے۔ جب رمضان کا مہینہ آئے تو وہ اپنے اندر کمزوری پائے، اور جس کی وجہ سے رمضان کے روزوں کا کما حقہ، رمضان کے روزوں کو کما حقہ نہ رکھ سکے۔ ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ اس حدیث میں ان لوگوں کو نفل روزہ رکھنے سے منع کیا گیا جو 1 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک 1 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک جن لوگوں نے روزہ تو نہیں رکھا لیکن 15 شعبان کے گزرنے کے بعد سے اب وہ نفل روزہ رکھ رہے ہیں، تو ان کو منع کیا گیا کہ اب تک تم نے روزہ نہیں رکھا، اب تم روزہ مت رکھو۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے تم روزہ مت رکھو، یعنی رمضان کے استقبال میں احتیاطاً تم 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھو، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں رمضان کے چاند کی خبر تاخیر سے ملے اور ہمارا پہلا روزہ چھوٹ جائے، اس لیے لاؤ ہم احتیاطاً روزہ رکھ لیں 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ ہاں، 15 شعبان کے بعد سے لے کر رمضان تک یا رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے کا روزہ، اس میں وہ لوگ الگ ہیں، اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کی کوئی روزہ رکھنے کی عادت ہے، جیسے کوئی شخص سوموار اور جمعرات کو نفل روزہ رکھتا ہے اور اس کے روزے ان دنوں میں پڑتے ہیں، یا نذر کا روزہ ہے یا قضا کا روزہ ہے، تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ اور الگ ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے فرض روزے چھوٹے ہوئے ہوں تو آپ شعبان کے ان ایام کی قدر کیجیے اور اہتمام کے ساتھ، جیسا کہ صحابیات سے منقول ہے، شعبان کے مہینہ میں
اپنے فرض روزوں کی قضا کر لیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم انتہائی شوق کے ساتھ مہینوں کا سردار رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کریں اور اپنے معمول میں، اپنے روٹین میں اب سے ہی تبدیلی لائیں، فرض نمازوں کا اہتمام کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت اپنی عادت بنا لیں، صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اوقات کو نیکیوں سے آباد کریں۔ جب ہم شعبان سے ہی اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں مزید استقامت عطا فرمائے گا اور نیکیوں کے کاموں کی خصوصی طور پر توفیق دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق دے، برائیوں سے بچائے اور صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔